ایسی من گھڑت باتیں. وحشی بن حرب جو ہے وہ حضرت ہند کا غلام ہی نہیں ہے، وہ جبیر بن مطعم کا غلام ہے. اور حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ اگر اس واقعے کو تسلیم بھی کر لیا جائے، اول تو یہ واقعہ نہیں ہے، اگر اس کو تسلیم بھی کر لیا جائے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے کے بعد اسلام سے پہلے کیے ہوئے گناہ وہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں. لیکن یہ واقعہ اگر یوں ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کو قتل کرنے والا اس کا نام ہے وحشی بن حرب، اس کا نام وحشی بن حرب ہے. اور جب وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کے اسلام قبول کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ کا اسلام مانتا ہوں، لیکن میرے سامنے نہ بیٹھا کر. کیا فرمایا؟ میرے سامنے نہ بیٹھا کر، دائیں طرف ہو کر کے، بائیں طرف ہو کر کے، پیچھے مجلس میں بیٹھا کر، تو سامنے بیٹھتے مجھے حضرت حمزہ کا چہرہ یاد آ جاتا ہے. اور جب حضرت ہند نے اسلام قبول کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہنا چاہیے تھا نا. حضرت وحشی بن حرب کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا میرے سامنے نہ بیٹھا کر. جب حضرت ہند نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ نہیں کہا. بخاری شریف کے اندر پوری تفصیل موجود ہے، حضرت ہند کے قبول اسلام کا واقعہ موجود ہے. حضرت ہند نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی، پہلے آپ کے چہرے کے اوپر نقاب ہے، آپ نے پردہ کیا ہوا ہے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئی اپنے چہرے سے نقاب ہٹا لیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے محرم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساس ہے. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ میں معاویہ کی والدہ کے اوپر جو تنقید کر رہا ہوں یہ کس کے اوپر تنقید کر رہا ہوں؟ یہ پیغمبر کی ساس ہے، ساس کا درجہ ماں کا ہوتا ہے. تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کو بھی نہیں چھوڑا، اس کے اوپر بھی تنقید کی. کہنے لگا اس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا. جب سامنے آئی نقاب ہٹایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگی یا رسول اللہ اسلام لانا چاہتی ہوں، آخری بات کر رہا ہوں. فرمایا اسلام لانا چاہتا ہوں، اسلام لانا چاہتی ہوں میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیعت کرو. بیعت کی شرطیں ہوتی ہیں. پہلی شرط کا شرک نہیں کرو گی. تو حضرت ہند چونکہ ساس اور داماد کا آپس کا مسئلہ ہے تو ساس نے کہا تفریحی انداز میں کہ جن کی پہلے پوجا کیا کرتے تھے انہوں نے ہمیں کیا دیا ہے. جو اب بھی آپ بیت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی شرک نہیں کرو گی، کسی اور کی عبادت نہیں کرو گی، جب تک اوروں کی عبادت کی انہوں نے ہمیں کیا دیا ہے؟ کچھ بھی نہیں دیا، اب کیا کریں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسری چیز، دوسری شرط یہ ہے کہ قتل نہیں کرو گی اپنی اولاد کو. ولا یقتلن اولادہن، اولاد کو قتل نہیں کرو گی. تو حضرت ہند نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو ان کو پالا بولا بڑا کیا ہے، آپ نے احد کے اندر بدر کے اندر ان کو مار دیا، ہم نے تو نہیں مارا. مذاقیہ انداز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری شرط بیعت کی. فرمایا کہ تیسری بات یہ ہے ولا یزنین، زنا نہیں کرو گی. تو حضرت ہند نے آگے سے جواب میں کہا بھلا کچھ شریف عورتیں بھی زنا کیا کرتی ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھی شرط، بیعت کی جو چوتھی شرط ہوتی ہے، فرمایا کہ ولا یسرقنا، چوری نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی. اب حضرت ہند نے ذرا جو جواب دیا یہ جواب ذرا سن کر کے جانا. یہ آپ کے لیے بڑا قیمتی جواب ہے لیکن گھر میں نہیں بتانا. یہاں سن کر کے اپنے دماغ میں بٹھا لینا، دل میں بٹھا لینا، گھر میں جا کے نہ بتانا. حضرت ہند نے کہا یا رسول اللہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرا جو شوہر ہے نا ابو سفیان، وہ ہاتھ کا تھوڑا سا تنگ ہے، وہ ہاتھ کا تنگ ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس کی جیب سے پیسے نکال لیتی ہوں، تو یہ تو چوری میں نہیں آتا.
تو آپ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، بخاری شریف میں موجود ہے، آپ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ سنہری چیزوں کو ہاتھ نہ لگانا، سبز چیزوں کو ہاتھ لگا سکتی ہو، سبز چیزیں لے سکتی ہو شوہر کی۔ سنہری چیزوں کا مطلب کیا ہے؟ سبز چیزوں کا مطلب کیا ہے؟ سنہری چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ سونا اور جواہرات، ان چیزوں کے لیے اگر آپ کو ضرورت پڑی تو شوہر کی اجازت سے ہی پیسے اٹھانا۔ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اگر خریدنے کے لیے ضرورت پڑ جائے تو شوہر کے پیسے جیب سے نکال سکتی ہو، یہ پیسے نکال سکتی ہو۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ گھر میں جا کے یہ بات بتاؤ یا نہ بتاؤ۔ اگر بتا دی تو پھر دوسری دن جیب خالی ہوگی، خیال کر لینا ذرا۔ تو حضرت ہند نے جب یہ اسلام قبول کیا، بیعت ہو گئی، تو حضرت ہند نے جو جملہ کہا بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت ہند نے کہا یا رسول اللہ، اسلام لانے سے پہلے، آج کے دن سے پہلے پوری دنیا کے اندر سب سے مبغوض ترین گھرانہ آپ کا تھا، لیکن اب میں نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گئی، اب سب سے زیادہ محبوب ترینہ گھرانہ آپ کا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب ذرا سن لو، پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ ایضاً، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، آپ کے بارے میں بھی میرا یہی خیال ہے کہ سب سے مبغوض ترین گھرانہ آپ کا تھا، لیکن آپ کے اسلام لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے محبوب ترین گھرانہ آپ کا گھرانہ ہے۔ جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا محبوب ترین گھرانہ کہیں، اور وہ عورت حضرت ہند کا گھرانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس ابو سفیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر، اور حضرت امیر معاویہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، خال المسلمین ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آخری بات سن کر کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ آخری بات کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ جو حضرت امیر معاویہ پر اعتراض کرتے ہیں، آپ حضرت امیر معاویہ کو صحابی مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اگر صحابی مانتے ہو پھر تاریخ میں نہ لے جاؤ اس کو۔ اگر حضرت امیر معاویہ کو کوئی بھی آپ کے سامنے آیا کہے کہ امیر معاویہ کے بارے میں فلاں کتاب مجھے لکھا ہوا ہے، فلاں کتاب مجھے لکھا ہوا ہے، تبری مجھے لکھا ہوا ہے، جو ہے الکامل کے اندر ابن اسیر مجھے لکھا ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر مجھے لکھا ہے، آپ اس سے کہو امیر معاویہ صحابی ہے، سنی کے نزدیک امیر معاویہ صحابی ہے۔ اگر تو سنی ہے، امیر معاویہ کو صحابی مانتا ہے تو سین میں آ جا، اور اگر صحابی نہیں مانتا تو پھر شین میں چلا جا۔ ہم سین والے ہیں، شین والے نہیں ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، اور صحابی کو ہم کہاں دیکھیں گے؟ قرآن میں دیکھیں گے، حدیث میں دیکھیں گے، تاریخ میں نہیں دیکھیں گے۔ تاریخ جو کچھ بھی کہے ہم کہیں گے نہ، یہ 100 سال 200 سال بعد کی لکھی ہوئی ہے، ہم اللہ کے قرآن کو مانیں گے۔ جب یہ لوگ موجود تھے اس وقت قرآن اتر رہا تھا، اور قرآن کیا کہتا ہے ان کے بارے میں؟ قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ مجھے بتاؤ جب یہ قرآن کی آیت اتر رہی تھی اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ تھے؟ نہیں تھے۔ امام شافعی نہیں تھے، امام مالک نہیں تھے، احمد بن حنبل نہیں تھے، عبد القادر جیلانی نہیں تھے، علی حجویری نہیں تھے، سلطان بہو نہیں تھے، آپ نہیں تھے، میں نہیں تھا، اس وقت صحابہ تھے، اور صحابہ کو قرآن کہہ رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم۔ یہ آیت آپ سب کو یاد ہوگی، اس لیے یہ آیت پڑھیے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، یہی کامیاب لوگ ہیں جن کو قرآن کامیاب کہے، جن کو قرآن ہدایت والا کہے۔ تو جو کتاب بھی ہمارے سامنے لا، اس آیت کے مقابلے میں ہم اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد